have that studio in Bain al-Haramain, and now we're slowly moving to Sha'ir Qibla of Imam Hussain alayhi salam. We want to assure that we stay in the holy lands and allow you access. Every time you turn on the TV, you get free access to the Zari of Imam Hussain alayhi salam. You get lectures in multiple different languages. But what's your role in all of this? People will ask, where do I come into it? Well, three things. Firstly, share. Every time you see a production in the name of Imam Hussain alayhi salam, or you see a message, or you see a snippet, all you need to do is share it with one another. Because there'll be somebody going through something, there'll be a non-Muslim having a trouble, or there'll be anything that may inspire them to take an action. Secondly, I request from all of you to sign. In what way? Sign onto your hearts in these 10 nights that I'll attend the majalis of Hussain. Be it physically in person or online. Turn on the TV and listen to a lecture. Be inspired. Come to the barga. Listen to something and change your times. Change your life in the name of Hussain. And lastly, spirituality. And this is where the channel feels we play a big role. Today I've come with 2 flags. These flags were within the dome of Imam Hussain alayhi salam during last year's Arba'in. They have been blessed with the barakah of the dome. And I request all of you that we cannot be in Karbala in these nights. We are in our own centers. So let us sign our names onto this flag as a way of allegiance to our Imam, as a way of saying that when my Imam comes, I'll be the first to sign my name, I'll be the first to give my life. So before I end this speech, I request you all to raise your hands with me and 3 times call out simply, Labbaika ya Hussain, Labbaika ya Hussain, Labbaika ya Hussain, Labbaika ya Hussain, Labbaika ya Hussain. Jazakallah, thank you all for your time. Inshallah, your majlis is blessed. Ahsant. اب بنا کسی تاخیر کے میں گزارش کروں گا قبلہ سے کہ وہ ممبر پہ آئیں اور مجلس کو سماعت فرمائیں. پرجگر نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد. رحم الله عبد من قرأ الفاتحة. بسم الله غير المغضوب عليهم. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الأنام سيد المرسلين وخاتم النبيين وحبيب إله العالمين والشفيع المذنبين ورحمة للعالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي الزهراء محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المكرمين الميامين واللعن على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. حضرات گرامی جو پیچھے بیٹھے ہیں تھوڑا سا اگر زحمت گوارا کر لیں اور تشریف لائیں آگے تاکہ مجلس کی رونق بھی بن سکے اور ساتھ ہی ساتھ مجلس سننے کا ہم سب کو صحیح معنوں میں لطف آئے. ایک صلوات کا سہارا لے لیں محمد و آل محمد. حضرات گرامی گو کہ ہماری 7ویں مجلس ہے مگر عشر اولا کی یہ 6ٹھی مجلس مانی جاتی ہے اور ان مجلسوں میں ہمارا عنوان امام حسین علیہ السلام اور انسانی قدریں. ہمارا عقیدہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے انسانی قدروں کو زندگی دی اور آج ہی نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت کا چراغ بن کر ہر انسان کو انسانیت حسین علیہ السلام سے ہی ملتا ہے اور اس درسگاہ سے مجلسوں کی شکل میں لوگ استفادہ کرتے ہیں. اگر یہ مجلسیں نہ ہوتی تو اسلام زندہ نہ رہتا. یہ مجلسیں نہ ہوں تو پھر ہمیں صحیح معنوں میں انسانیت کا درس بھی دینے والا کوئی نہ ہوتا. انہی حسین علیہ السلام کی مجلسوں کے صدقے میں ہمیں انسانی قدروں کے بارے میں برابر بتایا جاتا ہے اور ہم اپنے اندر انسانی قدروں کو اجاگر کرتے چلے جاتے ہیں. پہلی بنیادی انسانی قدر حق پرستی ہے جس پر ہم نے گفتگو کی کہ اگر انسان حق کے ساتھ رہے، حق کو معیار قرار دے اور کبھی بھی کسی اور چیز سے مرعوب نہ ہو، متاثر نہ ہو، انفلوئنس نہ ہو جائے بلکہ حق کو آگے رکھے، حق کا ساتھ دے. باطل ہمیشہ حق کا سہارا لے کر آگے آتا ہے مگر حق والے سمجھ لیتے ہیں کہ یہ باطل ہے، حق نہیں ہے، کیونکہ حق کبھی بھی کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہے اور باطل کبھی بھی ٹکتا نہیں ہے. جو نہ جھکے وہ حق ہے، جو نہ ٹکے وہ باطل ہے. چل رہے یزید اپنی ساری قوتوں کے باوجود ٹک نہ سکا، وہ باطل ہے. اور حسین قربانیوں کے باوجود نہ تنہا سنبھل سکے. آج تک نہ حسین کو کسی نے جھکایا، نہ حسینیت کو کسی نے جھکایا. ہر زمانے میں ایسا مسئلہ آتا رہا ہے کہ کہیں یزیدی سوچ ہوتی ہے، کہیں امام حسین علیہ السلام کی سوچ ہوتی ہے. اس میں ہمیشہ ٹکراؤ ہوتا ہے. اور جب یزیدی اس دور کا ہوتا ہے تو اب یزید کے نام سے نہیں اٹھتا، کیونکہ اب وہ یزید کا نام جل چکا ہے، برباد ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے. اب یزید کے لیبل سے کوئی یزیدی نہیں اٹھتا ہے. وہ کوشش کرتا ہے کہ امام حسینی کا کوئی سہارا لے کر کھڑے ہو جائے اور کام وہی یزید کا کرے. کام یزید کا، نام امام حسین کا. یاد رکھیے گا اس وقت شیعت کی پہچان مراجع اعظام سے ہے، مجتہدین کرام سے ہے. اگر کوئی حسین علیہ السلام کا بھی نام لے کر مراجع کے خلاف زبان درازی کرتا ہے تو سمجھ لیں کہ باطل ہے جو حق کا سہارا لے رہا ہے، مگر اس کی نیت باطل ہے، باطل کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اس وقت پوری دنیا کیوں ایک ملک کے پیچھے پڑی ہے؟ پوری دنیا ایک ملک کے اوپر سینکشنز کیوں لگا رہی ہے؟ اس لیے کہ وہ علی والوں کا صحیح حق پر مبنی سسٹم چل رہا ہے. اس کے خلاف باہر تو جو دشمن ہیں وہ ہیں، اندر بھی کچھ مولویوں کو تلاش کر کے انہوں نے نکالا کہ جو اس کی حکومت کے خلاف بات کریں. لہٰذا ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے.
امام حسین علیہ السلام کا نام اتنا مقدس ہے کہ اس وقت دشمن بھی وہ نام استعمال کرتا ہے ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے۔ یاد رکھیے گا کہ جو اس وقت رہبر معظم کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں وہ ہرگز حق کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ اس وقت امام زمانہ کا کوئی نائب ہے جو امام زمانہ کی قدرت و طاقت کو، اس کی عدالت کو، اس کے انصاف کو کسی حد تک اس کی جھلک کے طور پر دکھا رہا ہے، تو وہ عظیم انسان ہے۔ اب اس کے خلاف لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اچھے اچھے ناموں کے ساتھ آتے ہیں، تو ہمیں ان کے ناموں سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ اس بات کا ہمیں بالکل توجہ کے ساتھ خیال رکھنا ہے، کبھی بھی ہم مس گائیڈڈ نہ ہو جائیں۔ لوگ آتے ہیں، آ کر کے باتیں بھی کرتے ہیں، مگر ان کے پیچھے جو مشن ہے وہ یزیدی مشن ہے، جو اس وقت اسرائیلی اور امریکی ایجنٹ بن کر کام کرے شیعوں کے درمیان، وہ بھی حقیقت میں باطل ہے اور حق کہیے نہیں ہے۔ حق کی بات تو یہی ہے نا کہ حق وہ ہے کہ جس کو کبھی باطل پسند نہیں کرتا ہے۔ اگر باطل تعریف کرنا شروع کر دے تو پھر وہ حق نہیں ہے، کیونکہ باطل کبھی حق کی تعریف نہیں کرتا ہے۔ یہی ہے، آپ کو حق ہے یا نہیں چیک کرنا ہے تو دیکھنا ہے کہ دشمن آپ کو پسند کرتا ہے یا آپ کو تکلیف دینے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر آپ کو کہتا ہے آپ بھی ہمارے فرینڈز ہیں، جیسے ہمارے خلیجی ممالک کے جتنے شیخ ہیں ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے، اسرائیل اور امریکہ ان سے خوش ہے، وہ امریکہ اور اسرائیل سے خوش ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ باطل ہے، حق۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ دوسری انسانی قدر، ہیومن ویلیو، ہم نے بتایا محبت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے محبت ہی کی بنیاد پر ہر چیز پیدا کی ہے۔ ہر چیز میں نشو و نما بھی محبت کی وجہ سے ہے، زندگیاں بھی محبت کی وجہ سے ہیں، نسلیں بھی محبت کی وجہ سے آگے بڑھتی ہیں، یہ چاند ستارے سورج یہ سب کچھ محبت کی بنیاد پر ہے۔ مگر ساری محبتوں کو اللہ کے نبی نے اللہ کی ساری محبتوں کو علی کی محبت میں رکھ دیا، دعا کر کے وہ بات آپ کے سامنے رکھ دی۔ علی کی محبت نے ہی فیصلہ کر دیا کس کو جنت میں جانا ہے اور کس کو جہنم میں جانا ہے۔ تو پھر یہ عجیب و غریب تصور کہ ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہو تو جہنم میں جائے۔ بچنا علی سے ہو تو جہنم، کیونکہ وہاں صرف علی اور علی والے نہیں ہیں، باقی ہر جگہ اللہ نے علی علیہ السلام کی محبت کو غالب رکھا ہے۔ تیسری صفت، تیسری کوالٹی، تیسری انسانی قدر جو ہم نے کل آپ کی خدمت میں پیش کی وہ ہے عزت، جس کے مقابل میں کیا ہے؟ ذلت۔ عزت کیا ہے؟ مضبوط ایسی حالت جس میں کبھی ہارنا نہیں ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ اللہ کی راہ میں اگر کوئی اپنی جان بھی دے دیتا ہے تو وہ ہارتا نہیں ہے۔ تنہا حسین کا مشن ہے جس میں شہید ہو جانے والا، قتل ہو جانے والا کامیاب ہے، قتل کرنے والا ناکام ہے۔ فتح یاب صرف اور صرف قتل ہو جانے والا ہے، قتل کرنے والا ناکام، نامراد اور شکست والا ہے۔ یہ وہ مشن ہے کہ جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے کل عرض کیا کہ عزت بھی اللہ کی طرف سے آپ کو ملتی ہے، اور اللہ نے عزت کو رسول اور مؤمنین کے ساتھ بھی جوڑ دیا ہے۔ تو مؤمن جو ہوتا ہے وہی عزت والا ہوتا ہے۔ اور اس کے ایک مقام پر حدیث کو سنا کہ آج چوتھی انسانی قدر کی طرف آپ کے ذہنوں کو لے کے آتا ہوں، ایک حدیث کی جو بہت امپورٹنٹ ہے۔ فرمایا کہ مومن کی عزت خانہ کعبہ سے بھی زیادہ ہے۔ بعض لوگ بہت ایزیلی کسی مومن کی عزت کو کے ساتھ کھیلتے ہیں اور اس کو بے عزت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ مومن کی عزت خانہ کعبہ سے بھی بڑھ کر ہے۔ اس لیے ہے
کہ خانہ کعبہ تو 4 دیواری کا نام ہے، دیواریں گرتی ہیں تو پھر سے بن جاتی ہیں، مگر مومن کا دل توڑ دو گے تو پھر اس کا بنانا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے مومن کا دل خانہ کعبہ سے زیادہ محترم ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اب ہم میرے ساتھ چل رہے ہیں تو بتائیے گا، پوری توجہ دیجیے گا تو پھر میں چوتھی آج انسانی قدر کی طرف آتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک اور انسانی قدر کو زندگی دی، اور عجیب اس قدر کی بہترین تشریح فرمانے کے بعد عملی مظاہرہ فرمایا اس عظیم کوالٹی کے لیے۔ وہ کوالٹی کیا ہے؟ شکر گزاری، being thankful to Allah subhanahu wa ta'ala۔ یہ صفت مر چکی تھی یا مرنے والی تھی؟ کیونکہ بنو امیہ نے جو کارنامے انجام دیے تھے نا، انہوں نے ایسے کارنامے انجام دیے تھے کہ جس کی وجہ سے اللہ کی نعمتیں بھی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی تھی؟ اس لیے کہ ایک نعمت عظمی اللہ نے غدیر میں دی، اس کی جب قدر نہیں کی تو باقی نعمتوں کا بھی انہیں اندازہ نہیں ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ ولایت مولا کائنات نعمت عظمی ہے، یعنی باقی تمام نعمتوں سے افضل کوئی نعمت ہے تو وہ کیا ہے؟ کہیے نا، ولایت مولا کائنات ہے۔ اس کی جب قدر نہیں کی، لوگ اس ولایت کو چھوڑ کر کے سقیفہ کی خلافت کو اپنا کے چلے گئے تو پھر باقی نعمتوں کا انہیں کوئی اندازہ نہیں ہوا، تو بنیادی طور پر شکر گزاری کی صفت ختم ہوتی چلی گئی ہے نا۔ اب آئیے پوری توجہ سنیے گا، یہاں پر ایک تھوڑا سا بریکٹ میں سوال نکالتا ہوں، اس کا جواب دیتا ہوں، پھر آگے بات کو بڑھاتا ہوں۔ ہمارے بعض دوست احباب، ہمارے جو بھائی ہیں، بڑے بھائی، وہ کہتے ہیں کہ شیعہ عجیب قوم ہے۔ ایک طرف سے شیعہ کہتے ہیں کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا معصوم تھی، معصومہ۔ محمد والے محمد بلندر صلوات۔ معصومہ کا مطلب ہے کہ ذرہ برابر بھی خطا ان سے سرزد نہیں ہو سکتی، شیعوں کا عقیدہ ہے۔ ساتھ میں جب وہ مصائب پڑھنے پہ آتے ہیں تو یہ بات بھول جاتے ہیں، اور مصائب پڑھنے والے پڑھ جاتے ہیں کہ بی بی رات کو چیخ چیخ کر اتنا روتی تھی کہ پڑوسیوں کی نیند اڑ جاتی تھی۔ بھائی ایک معصومہ ہے جو خطا بھی معمولی سی نہیں کرتی، تو آپ اس کے بارے میں یہ کیسے مانتے ہیں کہ وہ ڈسٹرب کرے، رات کو لوگوں کی نیند حرام کر دے، اور پڑوسی جو ہے وہ سارے کے سارے نیند بھی نہ لے سکیں؟ تو آپ مان سکتے ہیں ایک عام آدمی بھی دوسروں کو ڈسٹرب کرنا پسند نہیں کرتا ہے، تو بی بی کیا ایسا روئیں گی کہ پڑوسی سارے جو ہے وہ نیند بھی نہ پوری کر سکیں، اور ان کی نیند بی بی رو کر کے حرام کر دے؟ تو یہ دونوں باتیں متضاد شیعہ کرتے رہتے ہیں۔ جواب میں آپ کو کیا کہنا ہے؟ توبہ کر لینی ہے ان دو باتوں میں سے کسی ایک بات کی، یا کہنا ہے کہ نہیں معصومہ جو ہم کہہ رہے تھے معصومہ نہیں ہے، وہ بھی خطا کرتی تھی نعوذ باللہ، اور ان کی خطا میں سے ایک خطا یہ بھی ہے کہ رات میں روتی تھیں تو پرواہ نہیں کرتی تھیں کہ پڑوسی سو رہے ہیں کہ جاگ رہے ہیں، ان کو ڈسٹرب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، اس کی پرواہ نہیں کرتی۔ نعوذ باللہ ہم یہ مان لیں؟ نہیں، آج بھی عقیدہ ہے کہ بی بی معصومہ ہی نہیں ہے، بلکہ بی بی ہی کے دامن سے عصمت بڑھتی ہے۔ عصمت کبریٰ کا سرچشمہ ہے، بی بی جس کو جنم دے دے وہ معصوم ہے۔ عجیب بات ہے کہ اگر وہ معصوم بھی نہیں ہے تو بی بی کے صلب میں جو بھی قیامت تک آنے والی اولاد ہوگی اس کو پہلے ہی نام دیا جاتا ہے سید، یعنی سردار۔
تو سیادت بھی بی بی کے طفیل سے قیامت تک آنے والی نسل میں ہر اولاد کو کیا کہا جائے گا؟ کہیے سید۔ اور پھر پنجاب میں ایک اچھا لفظ استعمال کرتے ہیں، شاہ صاحب۔ جانتے ہیں شاہ کا مطلب کیا ہے؟ بادشاہ ہے۔ یعنی قیامت تک 1 2 10 100 1000 2000 کی بات نہیں ہو رہی ہے، قیامت تک لاکھوں سید پیدا ہوں گے اور لاکھوں کو یہ سیادت اور بادشاہت بی بی کی وجہ سے عطا ہو رہی ہے۔ تو پھر اس پہلے ہمارے دعوے میں نہ تنہا پیچھے ہٹیں گے بلکہ آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہیں گے کہ عصمت کبریٰ پر بی بی فائز ہے، بلکہ بی بی خیرات میں عصمت تقسیم کرتی ہیں، سیادت اس کی نسل میں اللہ نے رکھ دی ہے۔ تو یہ تو اپنی جگہ پر مسلم حقیقت ہے۔ تو پھر کہیں گے کہ کیا آپ مانیں گے کہ نعوذ باللہ وہ رات کو روتی تھی تو دوسروں کو ڈسٹرب کرتی تھی، پڑوسی ان کے رونے کی وجہ سے سو نہیں پاتے تھے، کیا آپ اس کو انکار کریں گے؟ اگر انکار کریں گے تو پھر مصائب پڑھنا چھوڑ دیں۔ ہم کہتے نہیں، وہ بات بھی صحیح ہے، بی بی گریا کرتی تھی، کسی کو سونے نہیں دیتی تھی، اس لیے کہ ان کو سونے کا حق ہی نہیں تھا۔ نہیں کیا آج کرے تو میں کیا کروں بھائی؟ ان مدینے میں رہنے والوں کو سونے کا حق ہی نہیں تھا۔ کیوں؟ کہ جنہوں نے ولایت عظمیٰ کو چھوڑ دیا، عظیم ولایت جو اللہ نے عطا کی تھی، اور ان کو مفت میں ایک عظیم انسان امیر بن کے پیش ہوا تھا، اس علی کو چھوڑ کے سقیفہ کی طرف چلے گئے، تو کیا ان کو سونے کا حق ہے؟ ان کو آرام کرنے کا حق ہے؟ ان کو چین کی نیند لینے کا حق ہے؟ ہرگز نہیں۔ بی بی اسی لیے احتجاجاً روتی تھی کہ تم کو میں سونے نہیں دوں گی، اور وہ سونا نہیں دینا آواز کی وجہ سے نہیں ہے، اندر جو ضمیر ہر ایک مدینے کا تھا، وہ مدینے کے رہنے والے کا ضمیر انہیں سونے نہیں دیتا تھا۔ وہ ضمیر انہیں سونے ہی نہیں دیتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے بیعت کی تھی، غدیر میں توڑ دیا، انہوں نے علی کو سلام کیا تھا امیر المومنین کہہ کے، اور اس کی پرواہ نہیں کی تھی۔ ضمیر ان کا بار بار انہیں جھنجھوڑتا تھا کہ تم نے یہ کیا کر دیا، تم نے یہ کیا کر دیا۔ بس بی بی کا کام صرف یہ تھا کہ گریے کے ذریعے سے ان کی سوئی ہوئی ضمیروں کو جگائے اور پھر ان کو سونے نہ دیا جائے۔ اس میں کہاں کوئی غلط بات ہے، بلکہ احتجاج اسی کا نام ہے، پروٹیسٹ اسی کا نام ہے کہ جو غلطی کر جائے اس کو اس کا احساس دلایا جائے۔ یہ عظیم بات آپ کے سامنے کیوں رکھی؟ بریکٹ میں سوال کیا، جواب واپس آتے ہیں کہ نعمت عظمیٰ کو جب اکثریت نے بھلا دیا تھا تو باقی نعمتوں کی بھی انہیں پرواہ نہ رہی، نتیجے میں وہ شکر گزاری کی کوالٹی بھی اپنی طرف سے وہ چھوڑ گئے تھے۔ مولا حسین نے کہا ہم اس کو بھی زندہ کرتے ہیں۔ پروردگار تو نے کسی نبی کو اتنے بڑے امتحان میں نہیں ڈالا جتنے کہ تو نے مجھے ڈالا، مگر امتحان میں جا کے میں صبر نہیں کر رہا ہوں، تیری شکر گزاری کی کوالٹی کو ایسے زندہ کروں گا کہ میں بار بار ہر مصیبت پر کہوں گا پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اتنی عظیم منزلوں میں، آزمائشوں میں بھی کامیاب ہونے کا موقع دیا۔ یہ ہے وہ کوالٹی جو مولا حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں زندہ کیا۔ مولا حسین یہ نہیں کہہ رہے، کون سوچ سکتا تھا، کون اس بات کو درک کر سکتا تھا کہ جو سب کچھ لٹا کر کے آخری منزل پر اپنی بھی گردن کٹانے کا مرحلہ آ جائے تو وہ سجدے میں جا کے شکر کر